السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدینی یرا فی المنام انی احد عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین۔ قال اللہ تعالی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر عقائد کے سلسلے میں ان کی چند باتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ان میں ان کی مشکلات میں خدا سے ان کی مناجات کو بطور رہنما اور ہدایت کے بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بہت سارے واقعات میں قصے بالکل بیان نہیں کر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہر مشکل کے مرحلے میں خدا تعالیٰ کی ان کو مدد کا تذکرہ ہے، اور آج یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی خصوصی نظر رحمت سے خوابوں کی تعبیر کا ایک وصف دیا تھا، خاصہ دیا تھا، اور اس خاصہ کی روح سے وہ غلامی سے نکل کر بادشاہ تک پہنچے۔ اس سلسلے میں چند اصولی باتیں جو خواب نامہ کے بارے میں ہوا کرتی ہیں، ان میں چند ایک کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ خواب کوئی خدا کے کلام قرآن و حدیث یا شریعت کے فیصلے نہیں ہوتے، اور کوئی خاص قسم کا اس میں پیغام نہیں نکلتا۔ کچھ نہ کچھ اس میں صرف خبر دی جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک رحمانی خواب میں خوشخبریاں ہو سکتی ہیں، دوسرا نفسانی خواب جو بندوں کے ماحول یا کھانے پینے یا ان چیزوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ان کی بھی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، اور تیسرا ہے شیطانی خواب جس میں اچانک کوئی خوف یا دہشت یا ہلاکت یا تباہی کی بات ہو۔ تو اس سلسلے میں نبی پاک کا فرمان یہ ہے کہ اپنے خواب اس کو عام چیز نہ سمجھو، اور اس کو ایک خاص پیغام کی صورت میں لینا چاہیے، اور خلاف شریعت کوئی بھی خواب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ وہ قرآن و حدیث کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو چونکہ پہلی تعبیر ہی واقع ہو جاتی ہے، تو اس لیے کسی عام بندوں سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی عالم سے جس کو اس بارے میں تمام اس کے حالات اور واقعات اور اس کے علم ہو، اس سے پوچھنی چاہیے، اور وہ اس کی اچھی تعبیر دے تو وہ اچھی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر خواب میں ڈرانے والا یا دہشت والا کوئی ہو تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ بائیں طرف 3 بار تھوک کر کہو اللہم انی اعوذ بک من ھذا الرؤیا، مجھے اس خواب کی شر سے اے اللہ تو پناہ میں رکھ، تو خدا اس کو پھر اس کو بچائے گا۔ تو اس لیے اس کو معمولی سمجھ کر ہر کسی سے بولنا یہ غلط ہے، اور خواب پر یہ بھی نہیں کہ یقینی بات کوئی بتا دی جائے کہ یہ بالکل یہی معنی ہے، بس گمان کی حد تک اس کو صرف بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خواب کسی قرآن کی آیت یا نبی کے فرمان یا شریعت کی کسی جگہ کو متعین نہیں کر سکتے، اس لیے کسی بھی قسم کا کوئی حکم خواب سے نہیں نکلتا۔ خواب معیار نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نیک پارسا آدمی کو خواب میں ملتے ہیں اور وہ ان کو رہنمائی ملتی ہے، تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ میری شکل اور میرا وجود اور چہرہ شیطان کے لیے حرام کیا گیا ہے کہ وہ اسے بیان کرے یا اس کو بولے۔
تو اس لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص کہتا کہ میں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ یہ کہتے کہ اچھا تم بتاؤ تم نے کیسے کیسے دیکھا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ آپ کے بال سفید تھے تو وہ کہتے تم نے پہلی دفعہ غلط بات کہہ دی ہے، اس لیے کہ نبی پاک کہتے سر میں بال سارے کالے تھے، داڑھی میں بس ایک دو کالا سفید بال تھا، باقی تو اور یہ نشانی پوچھ کر وہ کہتے تم نے کسی اور کو دیکھا ہے، نبی پاک کو نہیں دیکھا۔ اس لیے اسلام کی تاریخ میں 800 سال پہلے ایک امام گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، علامہ ابن سیرین، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے، اس کا نام ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم، اور اس کے اصول انہوں نے بہت زیادہ صاف بتائے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خواب صبح کے اذانوں کے قریب لگتا ہے وہ جتنا اذانوں کے نزدیک پہنچتا ہے وہ صرف ہفتہ 10 دن بھی نہیں لگاتا، اور آدھی رات کو آنے والا خواب 40 سال بھی لگا سکتا ہے۔ اس لیے جو تعبیر دی جائے گی وہی واقع ہو جائے گی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس لیے کسی علم والے، سمجھ فہم والے سے تعبیر پوچھنی چاہیے، کیونکہ جو اچھی تعبیر وہ دے گا وہی لاگو ہوگی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔